جو دہریے تھے یا کافر تھے ان کے ذہن کے اندر یہ بدگمانی موجود تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کو دور کرتے ہوئے کہا یحسب الانسان ولن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. انسان تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتا اور میں تو اس کے پوروں اور انگلیوں کے اوپر جو لکیریں ہیں ان کو بھی دوبارہ بنانے پہ قادر ہوں. حضرات گرامی قدر اس کے اندر ایک بڑی سافٹ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا دنیا میں کبھی کسی کو پتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب انگلیوں کے پور جو ہیں وہ انسانوں کی علامت بن جائیں گے؟ نزول قرآن کے وقت تو یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ انگلیوں کے پوروں کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے، فنگر پرنٹ میں کوئی ایسی بات موجود ہے جو ہر انسان کی یونیک ہے. اللہ نے چہرے جدا نہیں بنائے، 7 ارب انسانوں کو پیدا کیا تو 7 ارب انسانوں کے انگلیوں کی لکیروں کو فرق پیدا کیا. میرا اللہ اتنا بڑا خالق و مالک ہے. کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اور تم میرے بارے میں کیسی بدگمانی کرتے ہو؟ میں تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. اور میری قوت تحلیق کا عالم یہ ہے جیسے میں نے پہلی مرتبہ فنگر پرنٹ پیدا کیے تھے ویسے میں نے پہلی مرتبہ پور پیدا کیے، دوبارہ ویسے ہی پیدا کروں. حضرات گرامی قدر اللہ کی نعمتیں، یہ تو میں نے کچھ داخلی نعمتوں کی بات کی ہے اور پھر اس کے اندر یقین کیجئے اگر برین کی بات کی جائے یا ہارٹ کی بات کی جائے، وہ ہارٹ جو معدے سے ہضم کیے ہوئے کھانے سے انرجی کو کشید کر کے پورے جسم میں پھیلاتا ہے، دنیا کا واحد پمپ ہے جو 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوتا. ہر وقت یہ ایکٹیو پمپ ہے. انسان وہ الیکٹریسٹی کے بڑے بڑے پمپ بناتا ہے اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد پھر بند بھی کرتا ہے کہ ذرا اس کو ریلیکس، اس کو جناب سکون مشینری کو حاصل ہو تاکہ مشینری کی ایفیشنسی برقرار رہے. یہ جو ہارٹ ہے 50 سال 60 سال 70 سال تک یوم ولادت سے لے کے یوم وفات تک دھڑکتا ہی رہتا ہے. حضرات گرامی قدر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. 1 سیکنڈ کے لیے ہارٹ بند ہو جائے موت واقع ہو جاتی ہے. حضرات گرامی قدر برین کی کیفیت پہ غور کیجئے جس کے اندر 2 طرح کے اجزاء جو ہیں پوری طرح متحرک ہیں. ایک اس کی کیمیکل موومنٹ ہے، ایک اس کی الیکٹریکل موومنٹ ہے. حضرات گرامی قدر اسی کیمیکل الیکٹرک موومنٹ کے اوپر غور کیجئے. ہماری سوچ، ہمارا تخیل، ہمارے ارادے، ہمارے عزائم کس طرح اس کے اندر موو کر رہے ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر ذرا ان کے بیلنس میں خرابی پیدا ہو جائے، چاہے وہ طبعی اعتبار سے ہو یا روحانی اعتبار سے ہو، پھر انسان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. یہ بیلنس جب خراب ہوتا ہے انسان ڈپریس ہو جاتا ہے، انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، خپتی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ کئی لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر اس کے اندر اوہام کی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے اندر توہم بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر یادداشت کی کمی بھی واقع ہو جاتی ہے. لیکن جب اس کی کارکردگی نارمل ہوتی ہے تو انسان کے چہرے میں مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، انسان کے دل میں مسرت بھی ہوتی ہے، انسان کے اعصاب میں طاقت بھی ہوتی ہے. اسی دماغ کی ایک معمولی سی رگ کے دب جانے سے انسان کی پوری ٹانگ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، پورے کے پورے بازو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نچلے دھڑ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی معمولی سی وین کے رپچر کے ساتھ برین ہیمریج جیسا واقعہ رونما ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر وہ اللہ جس نے لاکھوں کی تعداد میں شریانوں کو پیدا کیا اور لاکھوں کی تعداد میں وریدوں کو پیدا کیا اور ہر ورید اور شریان کے اپنے فنکشن کو پیدا کیا، اس کے اپنے عمل کو پیدا کیا، یقیناً بہت بڑا ہم پہ احسان کرنے والا مولا ہے. اسی لیے اس نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہے نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر داخل کے اندر اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کہ کیا بندہ ان نعمتوں جگر پہ غور کیجیے. انسانی جسم میں جو توانائی کا سرچشمہ ہے آپ کا جگر ہے، اس کے فنکشن میں خرابی آ جائے، یرکان جیسے موذی مرض
ہیپیٹائٹس جیسے موذی مرض انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں، انسان کے اعضاء پھولنے شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کے چہرے کا رنگ دیکھ کے کالا اس کا چہرہ ہو جاتا ہے، لوگ بآسانی پہچان جاتے ہیں کہ اس کو جگر کا عارضہ لاحق ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو داخل کی بات، داخل پہ غور کرتے جائیں، یقین کیجئے 24 گھنٹے صرف داخلی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ سانس کی نعمت، سماعت کی نعمت، بصارت کی نعمت، اور حتیٰ کہ ریفلیکس ایکشن کی نعمت۔ آپ کسی جناب گرم چیز کے پاس موجود ہو، گرم چیز کو آپ ٹچ کریں، آپ کو سوچے بغیر انگلی آپ کے پیچھے ہٹ جائے گی، اسے ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں۔ جو خود بخود خودکار، جو آپ کے اندر ایک عمل کی خودکار قوت موجود ہے، جس کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے برین سے جاری نہیں ہوتے بلکہ ریڑھ کی ہڈی سے جاری ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب سسٹم پیدا کیا، ہر چیز کو مینج کیا۔